کئی سالوں کے بعد پاکستان جانے کا پروگرام ریڈی تھا اور سامان وغیرہ ہم نے ریڈی کر لیا اور لوڈ کر لیا اور جلد ہی ہم روانہ ہو گئے ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ ایئرپورٹ یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے ہمارے گھر سے، تو ہم بس موٹر وے پہ چڑھے اور جلدی ہی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ میں کافی زیادہ رش تھا اور بچے بھی ساتھ تھے، لیکن جلدی ہماری باری آ گئی، ہماری بورڈنگ وغیرہ ہو گئی۔ بورڈنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم ایئرپورٹ کے جو ویٹنگ ایریا اس میں چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہماری فلائٹ کا ٹائم آ گیا۔ ہم نے اپنا سامان اٹھایا اور پلین میں چلے گئے۔ پلین میں جا کے اپنی اپنی سیٹ پہ بیٹھے۔ ہم میں کچھ بچے جو تھے کافی تھکے ہوئے تھے، خوش قسمت ہے کچھ کو بیڈ بھی مل گیا، لیکن وہ پھر بھی نہیں سوئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بچے سو گئے، ہم بھی تھوڑی سی ریسٹ کی، تو وقت کا بالکل پتہ بھی نہیں چلا اور ہم ایئرپورٹ پہ اتر کے جا کے پاکستان میں لینڈ کیا، اپنا سامان وغیرہ باہر نکالا اور بس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بس دل میں یہی تھا کہ جلد پہنچ جائیں، لیکن گاؤں پہنچتے پہنچتے ٹریفک کافی زیادہ تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں کافی رات ہو گئی۔ یہ پہلی رات تھی جو ہم کافی سالوں کے بعد پاکستان میں گزار رہے تھے۔ بہت خاموشی تھی، بہت خوبصورت چاند نکلا ہوا تھا اور سچ پوچھیں تو بہت دل کو سکون مل رہا تھا۔ باقی گھر والے سارے سوئے ہوئے تھے اور فجر کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، تو کافی عرصے کے بعد اسپیکر سے جب اذان کی آواز سنی تو بہت اچھا لگا۔ مسجد میں پہنچے، جا کے فجر کی نماز ادا کی، گاؤں کے بوڑھے لوگوں سے ملے۔ اس کے بعد ہم صبح کی سیر کے لیے نکل گئے۔ گاؤں کے چاروں طرف بہت زیادہ ہریالی ہوتی ہے اور صبح صبح بہت ہی پرسکون ماحول ہوتا ہے، بالکل کوئی شور نہیں ہوتا، ٹریفک بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو بس ہم اپنے گاؤں کے پاس ہی جو چھوٹا سا ایک راستہ ہے اس پہ مارننگ واک کے لیے نکل گئے اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ تو مجھے ایک پرانے درخت کے پاس جا کے میں رک گیا اور مجھے یاد آیا کہ یہ وہی پرانا درخت ہے جس پہ ہم بچپن میں چڑھتے تھے اور اس سے جامن کھاتے تھے۔ تو یہ اسی طرح کھڑا تھا، ویسے ہی سرسوں کے پھول، وہی موسم، وہی ساری فصلیں، وہی راستہ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے بہت ہی اچھا دل کو لگتا ہے۔ ویسے ہی صبح صبح اٹھنا، سورج نکلتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، خاموشی ہوتی ہے اور تتلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں، پرندوں کی آوازیں، تو یہ چیزیں دیکھ کے دل کو بہت اچھا لگتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ اسی لیے سارے پردیسی پاکستان کو، اپنے وطن کو بہت مس کرتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی طرح ان پردیسیوں میں سے ایک ہیں، تو ہمیں بھی گاؤں جا کے بہت اچھا لگتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم انجوائے کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ باہر نکلنا۔ خیر مارننگ واک سے واپس آئے تو ناشتہ کیا، بڑا دیسی ناشتہ، دیسی گھی، دیسی شکر، دیسی دہی، یہ ساری چیزیں کافی سالوں کے بعد کھانے کو ملی اور ہم نے بہت مزہ لے کے اپنے بزرگوں کے ساتھ یہ ناشتہ شیئر کیا اور بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا۔ اس کے بعد وہی پرانی روٹین کو یاد کرنے کے لیے ہم اپنے ڈیرے پہ چلے گئے۔ وہاں جا کے ہم نے تھوڑی سی ایکسرسائز کی۔ اس کے بعد بچوں کو بھی ہم لے کے تو ڈیرے پہ گئے۔ بچوں نے بہت انجوائے کیا، ان کے لیے یہ ساری چیزیں نئی تھی، بکریاں، مرغیاں، یہ ڈیفرنٹ چیزیں انہوں نے یہاں یو کے میں تو بالکل یہ چیزیں انہوں نے اس طرح سے اتنی قریب سے نہیں دیکھی تھی، تو وہاں جا کے پاکستان میں انہوں نے یہ چیزیں بہت زیادہ انجوائے کی اور میرا بھی یہی دل تھا کہ پاکستان جائیں بچے تو ان کو پاکستان پسند آئے، وہ دوبارہ بھی خواہش کریں کہ ہم نے پاکستان جانا۔ تو ہمارا یہ جو خواہش تھی پوری ہوئی۔ دن کو گرمی ہو جاتی تھی، دوستوں کے ساتھ ہم پیٹر انجن پہ جا کے نہاتے بھی تھے اور بڑا مزہ آتا تھا، وہی پرانی بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی تھی۔ تو
سچی بات ہے کہ وہاں رہ کے بندہ یو کے کو، باہر کے ملک کو بالکل بھول جاتا ہے. ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کبھی ہم باہر گئے ہی نہیں، ہم پاکستان میں ہی رہے ہیں. دوستوں کے ساتھ بائک پہ باہر جانا اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو بالکل ہر چیز بلا دی ہمیں. بالکل ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے ہم بچپن سے ادھر ہی رہ رہے ہیں، کبھی باہر نہیں گئے. گاؤں کے ڈھابے سے تلی ہوئی مچھلی اور تلی ہوئی مرغی، وہ بھی سرسوں کے آئل میں، شام کو بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ ہم کھاتے تھے، گپ شپ کرتے تھے اور بہت زیادہ مزہ آتا تھا. بالکل ایسے تھا جیسے کہ ہم واپس بچپن میں آ گئے. کھانے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی تھیں، جیسے ہم دیگ بناتے تھے اور اپنے محلے میں تقسیم کرتے تھے. دعوتیں ہوتی تھیں، خود کھانا بنانے کا کبھی کبھی شوق چڑھتا تھا تو خود کھانا بناتے تھے. مسجد میں جاتے تو جمعہ کے بعد سب لوگوں سے گلے ملتے، اپنے گاؤں کے بزرگوں سے. اور اپنے گاؤں کو جتنا بھی ہم دیکھتے تھے، جتنا بھی اس کو اس کی ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے تھے تو بہت زیادہ اچھا لگتا تھا. ہم اپنے گاؤں کی ساری گلیاں، جہاں جہاں ہم جوان ہوئے، جہاں ہم اپنے دوستوں سے ملتے تھے، کھیلتے تھے، جہاں ہم بچپن میں جا کے بارش کے پانی میں نہاتے تھے، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ہم نہ گئے ہوں. ساری جگہوں پہ ہم گئے، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، اپنے بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا. اور سچی بات ہے، ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے اصل زندگی یہی ہے. باہر کی جو زندگی ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ایک بڑی فیک سی زندگی ہے. جو اصل زندگی ہے، جو اوریجنل زندگی ہے، وہ اپنے پاکستان میں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گاؤں میں، اپنے گاؤں کی جو نیچرل ایک فضا ہے اس میں ایک عجیب سی کیفیت ہے. لیکن یہ وقت جلد ہی ختم ہو گیا اور ہماری واپسی کا وقت آ گیا اور ہمیں مجبوراً اپنے گاؤں کو چھوڑ کے واپس پردیس کو جانا پڑا.